بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہماری زندگی کا سب سے برا دن تھا۔ میری سب سے چھوٹی، سب سے خوبصورت اور سب سے معصوم بیٹی کی شادی کو ابھی 2 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کے ساتھ کیا ہوا، کیسے ہوا، یہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا۔ اس کا شوہر جس کے ساتھ اس کا نکاح کروایا اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، لیکن جب صبح دروازہ کھلا تو معاملات اس طرح کے تھے اور ابھی کہانی یہاں پہ رکی نہیں تھی۔ جب ہم لوگوں نے اسے مٹی کے حوالے کر دیا تو تھوڑی دیر بعد وہ اپنی قبر سے باہر تھی۔ اس کے ساتھ یہ سب کس نے کیا، کیسے کیا، کیا ہوا، کیا نہیں ہوا، ہم کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ لیکن جب حقیقت کے بارے میں پتہ چلا کہ میری بیٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے تو ہم لوگ سجدے میں گر گئے، اور بس اس کے بعد پھر ہمارے گھر نے کبھی خوشی نہ دیکھی، کیونکہ وہ سارے واقعات ہی بہت ہولناک تھے۔ میری بیٹی کے ساتھ 1 نہیں بلکہ 4۔ ابھی بیٹی کو رخصت کر کے بیٹھی تھی کہ کال آئی۔ کال کرنے والی میری اپنی بھانجی ہی لگتی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ پری کے کمرے سے پری کو باہر نکالا۔ ہمیں لگتا ہے کہ وہ زندہ نہیں ہے، اس کے کمرے کی حالت بھی بڑی بری ہے، آپ جلدی آ جائیں۔ میں نے یہ بات کیا سنی، میں تو حیران رہ گئی۔ کیا مطلب تھا اس کا؟ کیا ہوا تھا اس کے کمرے میں؟ اس کو تو میں نے ابھی 2 گھنٹے پہلے دلہن بنا کے رخصت کیا تھا، پھر ایسا کیا ہو گیا؟ میں پاگلوں کی طرح بھاگی تھی، اور جب سامنے کا منظر دیکھا تو حیران تھی۔ میری پری کو انہوں نے باہر تخت پر لٹا رکھا تھا۔ وہ ابھی بھی دلہن بنی ہوئی تھی، لیکن جیسے اسے دلہن بنا کے بھیجا تھا ویسے نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا شوہر بالکل صحیح سلامت تھا، لیکن ایک طرف ایسے بیٹھا تھا کہ جیسے زندہ لاش ہے۔ گھر میں عجیب باتیں ہو رہی تھی۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ مجھے انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ میری بیٹی جو ابھی دلہن بن کے گھر سے رخصت ہوئی تھی اس دنیا سے بھی رخصت ہو گئی ہے، لیکن جیسے ہی میں نے اسے ہاتھ لگایا مجھے اندازہ ہو گیا۔ میں نے شیان کی طرف دیکھا اور مجھے اس کے وہ وعدہ یاد آ گئے جو اس نے مجھ سے کیے تھے۔ شیان روز میرے دروازے پر آتا اور ایک ہی بات کہتا تھا، خالہ مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دو، نہیں تو میں اس کے بغیر مر جاؤں گا۔ مجھے تو اس کی یہ باتیں ہی عجیب لگتی تھی۔ میں اس کے گھر میں کبھی بھی رشتہ نہیں دینا چاہتی تھی، کیونکہ میرا اس کی ماں یعنی میری اپنی سگی بہن کے ساتھ رشتہ اچھا نہ تھا۔ اس کی ماں نے میرے شوہر کے ساتھ شادی کے بعد چکر چلایا تھا۔ جب میں 2 بچوں کی ماں بن گئی تو اس کی ماں نے میرے شوہر کے ساتھ چکر چلا لیا، کیونکہ اس وقت وہ جوان اور خوبصورت تھی۔ میں نے ان دونوں کا چکر پکڑ لیا اور پھر میرے شوہر کو میں نے معاف کر دیا اور اس کی بھی شادی ہو گئی۔ تب سے میرا اس کے ساتھ بہنوں والا کوئی رشتہ نہ تھا، بلکہ سوتن والا رشتہ تھا، اس لیے میں اس کے گھر میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میری بیٹی جسے میں پری کہتی تھی اس کا نام پریشا تھا، بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، ایسے کسی ایرے گہرے کو اٹھا کر دینے والی نہ تھی۔ مجھے پتا تھا کہ اس کا رشتہ بہت اچھی جگہ ہو سکتا تھا، لیکن شیان لڑکا برا نہ تھا، خوبصورت تھا، کمائی بھی اچھی کرتا تھا، پر اس گھر میں پہلے سے ہی 2-3 بہویں تھیں۔ میری بہن کی بیٹیاں بھی ابھی غیر شادی شدہ تھیں۔ میں نے اس کو یہ سب کچھ بتایا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ آپ بس مجھے رشتہ دے دیں، میں اسے اپنے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھوں گا۔ میں نے جا کر اس کو گریبان پکڑ لیا اور کہا کہ ایسے رکھتے ہیں ہاتھ کا چھالا بنا کر؟ تم نے تو اسے یہاں پہ 8 گھنٹے بھی گزارنے نہ دیے اور اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر دیا۔ تم تھے اس کے ساتھ، بتاؤ کیا کر رہے تھے، کیا کیا تم نے، کیسے چلی گئی میری بیٹی اس دنیا سے؟ پر وہ کچھ بھی بتانے کی حالت میں نہ تھا، اس کی تو جیسے زبان ہی نہیں چل رہی تھی۔ میری بہن آگے بڑھی اور اس نے کہا کہ دیکھو صفیہ، میری بات سنو۔ میں نے کہا کہ تم تو بات ہی نہ کرنا، ظاہر ہے میری حالت بھی بہت بری تھی۔ جلدی کفن دفن کا انتظام ہونے لگا۔ میں اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی، ایسے لگتا تھا کہ ابھی بھی سکون سے سو رہی ہے۔ میری حالت بہت بری تھی، میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو مجھے پتا چلا کہ اسے دفنا دیا گیا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کیا کیا تم لوگوں نے؟ تو سب نے ہی بڑی عجیب سی بات کر دی۔ وہ کہنے لگے کہ میت کی حالت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، اگر نہیں دفناتے تو کوئی بہت بڑا تماشا ہو جاتا۔ میں نے کہا کہ شیان کہاں ہے؟ تو میری بہن نے کہا کہ وہ تو کب سے اسی جگہ پہ بیٹھا ہے، اس نے تو آخری دفعہ اپنی بیوی کو دیکھا بھی نہیں، بہت محبت کرتا تھا کہ تمہاری بیٹی سے، ہم سب سے جھگڑا کر کے اسے لے کر آیا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ کیسی محبت کی اس نے کہ پہلی ہی رات میں یہ سب کچھ کیا کہ وہ اس دنیا سے چلی گئی۔
تو میری بہن نے مجھے ایک عجیب سی بات بتائی۔ اس نے کہا کہ لیکن میرا بیٹا تو تمہاری بیٹی کے کمرے میں گیا ہی نہیں تھا۔ یہ بات سن کے میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ وہ کہنے لگی کہ ہاں، ہم نے اسے کمرے میں بٹھایا تھا اور کہا تھا کہ تھوڑی دیر بعد تمہارا شوہر آ جائے گا، لیکن ہم لوگ نہ تو خود اس کمرے میں گئے تھے اور نہ ہی میرا بیٹا اس کے کمرے تک پہنچا تھا۔ وہ تو اندر جب گیا تب تک سب کچھ ہو چکا تھا۔ اسی نے چیخیں مار کے ہم سب کو بلایا اور اس کے بعد سے اس کی زبان بند ہے۔ بہت بڑی قیامت ٹوٹی ہے ہم پہ صفیہ۔ دیکھو، کسی کو قصوروار نہ ٹھہراؤ، خدا کی قسم ہم نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے کہا کہ کسی کے کچھ نہ کرنے سے بھی کبھی کچھ ہوتا ہے کیا؟ ظاہر ہے تم لوگوں نے کچھ نہ کچھ کیا ہو تبھی یہ سب کچھ ہوا ہے۔ کسی کو معاف نہیں کروں گی میں اب۔ میں نے اس گھر میں بیٹھ کر کیا کرنا تھا، لیکن مجھے شایان سے پوچھنا ضرور تھا کہ اس نے کیا دیکھا، کیا سنا، پر وہ کچھ بھی بتانے کی حالت میں نہ تھا۔ مجھے یاد ہے کہ کیسے وہ میری بیٹی کے آگے پیچھے پھرتا تھا، جب بھی گھر آتا تھا اس کے لیے تحفے لے کر آتا تھا، کہتا تھا کہ پیار ہو گیا ہے آپ کی بیٹی سے۔ میں اسے کہتی تھی کہ بے شرم ہے تو کہتا تھا کہ اس میں بے شرمی کیسی، زندگی گزارنا چاہتا ہوں اس کے ساتھ، نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ بہت محبت کرتا تھا وہ میری بیٹی سے۔ اب اس کی حالت دیکھ کر مجھے غصہ بھی آ رہا تھا، نفرت بھی ہو رہی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں افسوس بھی ہو رہا تھا، کیونکہ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ اپنی جان تو دے سکتا ہے لیکن میری بیٹی پر کوئی مصیبت نہیں آنے دے گا۔ اس نے تو مجھ سے یہاں تک وعدہ دیا تھا کہ اگر ایک دفعہ بھی میرے گھر والوں نے پری کے ساتھ جھگڑا کیا تو میں اسے دوسرے ہی دن الگ کر دوں گا، اپنے گھر والوں کو بھی چھوڑ دوں گا۔ پھر یہ سب کیا تھا؟ کچھ گھنٹے میں ایک ایسی قیامت کیسے آ سکتی تھی جس کے آنے کا کوئی امکان ہی نہ تھا؟ کس نے کیا تھا میری بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ؟ ہم لوگ پوسٹ مارٹم کرواتے لیکن ان لوگوں نے پہلے ہی دفن کر دیا۔ کہہ رہے تھے کہ میت کی حالت ٹھیک نہیں تھی، مطلب یہی تھا کہ اگر زیادہ دیر رکھ دیتے تو کوئی بہت بڑا تماشا لگ جاتا، پر میرا دل تو ماں کا دل تھا نا، مجھے کیسے سکون ملتا؟ میں نے کہا کہ مجھے اس کی قبر پہ جانا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ آدھی رات کو اس کی قبر پہ جانا مناسب نہیں۔ میں نے کہا کہ ہاں، ابھی تو وہ میری بیٹی تھی جس کو میں نے دلہن بنا کے رخصت کیا، اور تھوڑی دیر پہلے وہ میت تھی، اور اب وہ قبر بن گئی ہے نا۔ میرے لیے وہ میری بیٹی ہے، میں تو جاؤں گی اس کے پاس۔ جب قبرستانوں میں کوئی اپنا مدفن ہوتا ہے تو پھر قبرستانوں سے ڈر نہیں لگتا۔ میں قبرستان کی طرف چل پڑی۔ میں نے پوچھ لیا کہ کہاں دفنایا ہے، اس طرف چل پڑی۔ میرے پاس گاڑی تھی، مجھے گاڑی چلانی آتی تھی۔ ہم لوگ اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے۔ میرا شوہر اس دنیا میں نہ تھا، اس کے بنا ہی میں نے یہ سب کچھ بنایا تھا۔ اپنی بیٹیوں کو اچھی تعلیم اور تربیت دی تھی۔ میری 2 بیٹیوں کی شادی میں نے باہر کے ملک کی تھی، اور میں اپنی سب سے پیاری بیٹی پری کی شادی پاکستان میں ہی کرنا چاہتی تھی تاکہ وہ میرے پاس رہے۔ لیکن یہ کیا کہ وہ مجھے چھوڑ کے بہت دور جا چکی تھی۔ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ، کیا معاملہ تھا، یہ صرف شایان بتا سکتا تھا، لیکن وہ بولنے کی حالت میں نہ تھا۔ اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ اس کی زبان بند ہو گئی تھی؟ میں اس قبرستان میں چلی گئی جہاں میری بیٹی کو دفن کر کے آئے تھے۔ انہوں نے مجھے نشانی بتائی کہ درخت کے نیچے والی قبر ہے، اور ظاہر ہے سب سے زیادہ تازی قبر کو پہچاننا مشکل بھی نہیں ہوتا۔ جب میں قبر کے پاس پہنچی اور ابھی تھوڑے قریب ہی تھی کہ مجھے زمین پر پڑا ہوا کچھ نظر آیا، کچھ سفید سفید۔ جیسے ہی میں نے دیکھا، میں نے بری طرح سے چیخیں مارنی شروع کر دی اور میں وہیں پر بے ہوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر میرا کزن اور میرے کزن کے بچے آئے ہوئے تھے۔ ان کو گورگن نے کال کر کے بلا لیا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ عورت یہاں پر پہلے تو پاگلوں کی طرح چیخیں مارتی رہی اور پھر بے ہوش ہو گئی، اور معاملہ صرف اتنا ہی نہیں تھا۔ معاملہ یہ تھا کہ میری بیٹی پری کی قبر کے اندر سے اس کی میت غائب تھی، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ میت کو قبر کے اندر سے غائب تھی، بلکہ میت قبر کے بالکل پاس پڑی ہوئی تھی۔ صبح ہونے میں بھی تھوڑا ہی وقت رہ گیا تھا۔ وہاں کھڑے کھڑے ہی روشنی ہو گئی اور سب کو ٹھیک ٹھاک نظر آنے لگا کہ معاملہ کیا ہے۔ معاملہ یہ تھا کہ اس کی قبر کو کسی نے ہاتھوں سے کھولا تھا اور میت کو باہر نکال لیا تھا۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ قبر پھٹ گئی ہے۔ ظاہر ہے شادی میں بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے، میرا گھر بھی رشتہ داروں سے بھرا ہوا تھا، اور شایان کا بھی۔ وہ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی گنہگار لڑکی ہے، وہ شادی کی پہلی ہی رات اس دنیا سے چلی گئی۔ کسی کو نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، اور اب جب اس کو قبر میں دفنایا تو اس کی قبر 2 گھنٹے بعد ہی پھٹ گئی۔ دیکھو تو صحیح، جتنی یہ خوبصورت تھی، لگتا ہے اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے۔
میرے کانوں تک بھی یہ باتیں پہنچی تو مجھے بہت غصہ آیا۔ میں اپنے حواس کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ میری سب سے چھوٹی بیٹی اس دنیا سے چلی گئی اور اب اس کی قبر کے ساتھ بھی بے حرمتی ہو رہی تھی۔ میں نے جب اپنی بیٹی کو ایک نظر دیکھا تو مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ میں نے کچھ ایسا دیکھا جس کے بارے میں سمجھ گئی تھی۔ پھر انہوں نے جلدی جلدی پھر سے قبر بنائی اور پھر سے فاتحہ پڑھ کے اسے قبر کے حوالے کر دیا۔ لیکن اسے قبر سے باہر کس نے نکالا؟ گورگن کا کہنا تھا کہ میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا۔ میری کزن نے کہا کہ اچھا، ہماری چاچی جب یہاں بے ہوش پڑی تھی تو نے اس کی آواز سن لی، لیکن کسی نے یہاں آ کے قبر کھود لی، میت باہر نکال دی۔ تجھے اس بارے میں کچھ بھی پتا نہیں؟ تو نے ہمیں پاگل سمجھا ہے کیا؟ ظاہر ہے جس نے بھی یہ حرکت کی ہے اس نے تجھے پیسے کھلائے ہیں۔ میرا یہ کزن بہت زیادہ سمجھدار تھا۔ گورگن نے یہ کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ لوگ مجھ پہ الزام نہیں لگائیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو ثابت کریں۔ مجھے یہاں کام کرتے ہوئے 20 سال ہو گئے ہیں، میری اپنی بیٹیاں جوان ہیں، میں اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتا۔ اس کی باتوں سے تو لگ رہا تھا کہ وہ بالکل سچ بول رہا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا۔ لیکن پھر یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ پری کے بارے میں کوئی بھی بات کلیئر نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اس دنیا سے کیوں چلی گئی؟ ایسا کیا معاملہ تھا کہ اس کی میت کو زیادہ دیر تک رکھا نہیں جا رہا تھا؟ اور اب یہ کہ اس کی قبر یا تو پھٹ گئی یا پھر کسی نے اس کو کھودا تھا، لیکن کیوں اس کی میت کو باہر نکال کے کیوں رکھا گیا تھا؟ جہاں تک مجھے یاد ہے میری بیٹی بہت ہی اچھی تھی، معصوم تھی، ہر کسی سے خوش اخلاقی سے مل جاتی تھی۔ اس کا کسی کے ساتھ کوئی رشتہ نہ تھا، اسے کوئی بھی اچھا نہیں لگنا تھا، نہ وہ کبھی کسی کے بارے میں بتاتی تھی جو مجھے کوئی پسند ہے نہیں پسند ہے، اور ایسی چیز ہی نہیں۔ میری پہلی دونوں بیٹیوں نے پسند کی شادی کی تھی اور وہ دونوں باہر کے ملک چلی گئی تھی۔ 2 بھائیوں کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی تو سندھ کی شادی تھی، اس لیے اتنی دور چلی گئی۔ اگر میں ان کی شادی کرتی تو ان کو خود سے اتنا دور جانے کی اجازت نہ دیتی۔ لیکن بچوں کی خوشی کے آگے ماں باپ بے بس ہو جاتے ہیں۔ پر اب میری پری کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا کہ سارے سوالوں کا جواب صرف اور صرف شایان ہی دے سکتا تھا۔ جب میں گھر میں داخل ہوئی تو میری بہن کی بہو کا ایک چھوٹا بیٹا تھا، جب 12 سال کا تھا۔ اس کا نام علی تھا۔ وہ بار بار میرے پیچھے آ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں فون تھا اور مجھے بھی کبھی کبھی دادی کہہ دیتا تھا۔ کہتا تھا کہ دادی دادی میری بات سنو، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کہ ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اس کو اس کی ماں پیچھے لے گئی اور کہنے لگی کہ دادی کی حالت بہت بری ہے، تم کیوں دادی کو پریشان کر رہے ہو؟ وہ وہاں سے چپ چاپ چلا گیا۔ اب شایان میرے سامنے بیٹھا تھا اور اس کی ماں بھی۔ اس وقت کمرے میں صرف ہم تینوں ہی تھے۔ اس کی ماں کہنے لگی کہ بیٹا بتا دے اگر کوئی بات ہے، تجھے خدا کا واسطہ اپنی زبان کھول، تیری پری تو اس دنیا میں اب نہیں رہی، چلی گئی اس دنیا سے، تو بتا دے کہ کیا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ جب میں کمرے میں آیا تو وہ بستر پر بیٹھی نہیں ہوئی تھی، لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے لگا کہ تھک گئی ہے اور تھک کے سو گئی ہے، اس لیے میں نے پہلے تو اس کو تنگ بھی نہیں کیا۔ میں نے اپنے کپڑے بدلے، منہ ہاتھ دھویا، نماز پڑھی اور میں صوفے پہ بیٹھ گیا۔ لیکن پھر جب میں نے اسے دیکھا تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے وہ نارمل طریقے سے نہیں لیٹی ہے، جیسے اسے کسی نے دھکا دیا ہے۔ لیکن پھر بھی میں نے اس کی طرف پیش قدمی نہ کی۔ 10 منٹ بعد جب میں اس کے پاس گیا اور میں نے اس کو ہاتھ لگایا تو وہ برف کی طرح ٹھنڈی تھی۔ بس پھر میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور آپ سب لوگوں کو آواز دے کر بلا لیا۔ میں تو ابھی تک خود سمجھ نہیں پایا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ شایان نے اتنا کہا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ اس سے پہلے اس نے ایک آنسو نہیں رویا تھا، شاید رونے سے اس کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی۔ اس کی ماں نے اسے گلے سے لگا لیا اور کہا کہ میرا بیچارہ بیٹا اپنی محبت کو حاصل کر کے بھی ادھورا رہ گیا۔ اس کو اپنے بیٹے پر شاید پیار آ رہا تھا، ترس آ رہا تھا، لیکن مجھے ابھی بھی لگ رہا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ یہی کمرے کے اندر گیا تھا۔ معاملہ بہت زیادہ الجھ گیا تھا۔ میں نے اپنی بہن سے کہا کہ مجھے معاف کرنا، لیکن اب مجھے پولیس کو بلانا ہی پڑے گا، وہی آ کر پتہ لگائے گی کہ میری معصوم بیٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو وہ مجھ سے جھگڑا کرنے لگی اور اس نے کہا کہ تم دیکھ نہیں رہی کہ میرے بیٹے کی کیا حالت ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ پولیس آئے گی تو اسے آرام سے پوچھے گی؟ میں نے کہا کہ مجھے اس کو اس طرح سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور واقعی پولیس آئے گی تو اسی سے پوچھے گی، یہی جواب دے گا، کیونکہ جو بھی کہہ رہا ہے وہ سراسر جھوٹ ہے۔ مجھے میری بیٹی کے لیے انصاف چاہیے، مجھے اس سوال کا جواب چاہیے کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ایک حادثہ نہیں ہوا اس کے ساتھ، اور بھی عجیب حرکتیں ہو رہی ہیں۔
میری بہن میرے مقابلے میں آ گئی اور اس نے کہا کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کیا ہوا ہمیں نہیں پتہ، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ تم میرے بیٹے پر مصیبت کھڑی کرنا چاہتی ہو تو میں بھی اپنے بیٹے کو بچاؤں گی۔ میں وہاں سے اپنے گھر چلی گئی اور پولیس کو سب کچھ بتا دیا۔ پولیس نے سیدھا شایان کے پاس ہی جانا تھا، وہی دلہا تھا، اسی لیے اسی سے سوال جواب ہونا تھا۔ لیکن میری بہن کے بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ تعلقات تھے۔ پولیس نے تھوڑی بہت کارروائی ڈالی، اس کے بعد معاملے کو دبا دیا گیا۔ میں اکیلی عورت تھی، کچھ بھی نہ کر سکی۔ میری بیٹی کے ساتھ کیا ہوا، کیسے ہوا، کس نے کیا، یہ سب کچھ ایک سوال اور ایک معمہ بن کے رہ گیا۔ اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ جو لوگ ادھر رشتہ دار آئے ہوئے تھے وہ میرے گھر بھی آئے۔ انہوں نے عجیب و غریب قسم کی باتیں سنائیں۔ کسی نے کہا کہ میری بہن نے لڑکی کے کمرے میں دودھ کا گلاس بھیجا تھا، لگتا ہے اس میں زہر ڈال کر دیا گیا تھا۔ کوئی کہتا کہ یہ دونوں ماں بیٹی اندر گئی تھیں اور کہہ رہی ہیں کہ ہم اندر نہیں گئی تھی، اور کچھ رشتہ دار تو عجیب سی بات کر گئے۔ اس نے کہا کہ شایان دیر سے اندر نہیں گیا تھا، شایان بہت پہلے اندر چلا گیا تھا۔ تو پری بالکل بھی سوئی نہ ہوئی تھی بلکہ جاگ رہی تھی، اب بستر پر ہی بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کے کمرے سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں بھی آئی تھیں۔ کون سچا تھا، کون جھوٹا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بہت وقت گزر گیا، اب تو پوسٹ مارٹم بھی نہیں ہونا تھا۔ سوال بس یہ تھا کہ میری بیٹی اس دنیا سے کیسے چلی گئی۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ میری بیٹی کی میت کو قبر سے کس نے نکالا تھا۔ گورگن نے بتایا کہ میت کو صرف باہر نکالا گیا تھا، ایسی ویسی کوئی بات نہ تھی، جیسا کہ آپ لوگ سوچ رہے ہیں، لیکن بلا وجہ کوئی میت کو باہر کیوں نکالے گا؟ وقت اسی طرح گزرنے لگا، میں کچھ نہ کر سکی اور میری بیٹی کا راز جیسے دب کے ہی رہ گیا۔ 2 ہفتے گزر گئے جب ایک دن میری بہن کی بہو کا بیٹا، جو مجھے بھی دادی دادی کہتا تھا، جس کا نام علی تھا، وہ ہمارے گھر آیا۔ یہ بچہ صرف 12 سال کا تھا، گھر زیادہ دور نہ تھا اس لیے پیدل آ گیا۔ میں کسی سے بھی بات کرنے کو تیار نہ تھی، ان کے گھر کے پاس سے گزرنے کو بھی راضی نہ تھی، لیکن یہ تو بچہ تھا، بچے کے ساتھ کیا نفرت کا اظہار کرتی۔ میں نے کہا کہ بتاؤ علی، کیوں آئے ہو، کیا بات ہے، کچھ چاہیے تمہیں؟ اس گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، میں اکیلی رہتی ہوں۔ اس نے کہا کہ دادی، جو کچھ بھی ہوا ہے مجھے اس کے بارے میں آپ سے بڑی ضروری بات کرنی ہے۔ وہ بڑے لڑکوں کی طرح باتیں کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ تمہیں کیا ضروری بات کرنی ہے، تم کیا جانتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے کچھ بہت ہی خوفناک دیکھا ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے اپنے پاپا کو بھی نہیں بتایا، اپنی ماما کو بھی نہیں بتایا، صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میرے پاس ایک ثبوت ہے۔ میں نے کہا کہ کیسا ثبوت ہے؟ اس نے اپنے موبائل کی طرف اشارہ کیا۔ میں اسے گھر کے اندر لے آئی، میں نے اسے پانی پلایا اور پیار سے پوچھا۔ وہ کافی زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے بتاؤ، کیسا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ میں اپنی بیٹی کے لیے انصاف چاہتی تھی اور جس قدر پریشان تھی کہ ایک بچے سے بھی بہت غور سے اور فکر مند ہو کر پوچھ رہی تھی کہ اس کے پاس کیا ثبوت ہے، جبکہ اس کے پاس بھلا کیسا ثبوت ہو سکتا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ شادی میں ہم لوگ بہت مستی کر رہے تھے، بہت مذاق کر رہے تھے، تو ہم سب کزنس نے مل کر پلان بنایا کہ پری باجی کے کمرے میں ایک فون کی ویڈیو آن کر کے فون چھپا دیں گے اور تھوڑی دیر کے بعد ان کے کمرے میں نکلی چوہا چھوڑ دیں گے تاکہ ان کی فنی سی ویڈیو بن جائے۔ بعد میں ان کو چڑھائیں گے اور کہیں گے کہ آپ کی ویڈیو شایان بھائی کو دکھا دیں، نہیں تو آپ ہمیں پیزا اور آئس کریم کھلاؤ۔ ہم لوگ مستی کرنا چاہتے تھے اور ہم نے پہلے سے ہی وہاں کیمرہ چھپا دیا، لیکن ہم نے ان کے کمرے میں کوئی چوہا نہیں چھوڑا تھا، اس طرح کی کوئی بھی حرکت نہیں کی تھی۔ پہلے ہی ان کے کمرے سے عجیب آوازیں آنے لگیں، لیکن سب لوگ وہاں پہ کھڑے تھے تو میں نے اپنا فون چپکے سے اٹھا لیا کیونکہ میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا اور اس کے اندر ویڈیو بھی بن گئی تھی۔ میں نے جب ویڈیو دیکھی تو میں بہت ڈر گیا۔ وہ ویڈیو ابھی بھی میرے فون میں ہے۔ میں نے کہا کہ ایسا کیا ہے اس ویڈیو میں، مجھے بھی دکھاؤ۔ اس نے فون مجھے پکڑا دیا اور ویڈیو پلے کر دی۔ ویڈیو میں نے دیکھا کہ میری پری بالکل صحیح سلامت بستر پر بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ بھی تھی، وہ خوش بھی تھی اور بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا، اپنے بال ٹھیک کیے، اپنے ہونٹوں پہ لپسٹک لگانے لگی۔ یہاں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ خوش تھی، وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے آنے تک بہت خوبصورت لگے تاکہ جب اس کا شوہر اسے دیکھے تو وہ بھی خوش ہو جائے۔ جب شایان نے بار بار رشتہ مانگا تھا تو میں نے اپنی پری سے پوچھا تھا، اس نے کہا کہ اس کو شایان پسند ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ شایان سے محبت کرتی ہے، لیکن اسے وہ ایک اچھا انسان لگتا ہے،
اسی لیے میں نے رشتے کے لیے ہاں کہا تھا اور ان دونوں کی شادی کروا دی تھی۔ میری بیٹی خوش تھی۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید اس نے خودکشی کر لی، لیکن ایسا کوئی معاملہ نہ تھا۔ کیا کوئی خوش انسان بھی خودکشی کر سکتا ہے؟ خودکشی تو ہمیشہ دکھی لوگ کرتے ہیں جن کو کچھ ملا نہیں ہوتا یا جن کے ساتھ زمانے میں بہت برا کیا ہوتا ہے۔ وہ وہیں پر بیٹھی تھی، شاید بچے اس کے کمرے میں آئے اور کسی بہانے سے فون وہاں پہ رکھ کے خود چلے گئے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد جو منظر میں نے دیکھا، میرے قدموں کے نیچے سے تو زمین نکل گئی اور میں سیدھی اس شخص کے پاس چلی گئی جس کو میں نے اس ویڈیو میں دیکھا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا دور پار کا ایک رشتہ دار تھا جس نے میری بیٹی کے لیے رشتہ بھیجا تھا، اور آپ یقین کیجئے کہ اس نے مذاق میں کہا کہ میں ہی پری سے شادی کر لیتا ہوں۔ تو میں نے اسے کہا کہ پر تم تو اس سے 12 سال بڑے ہو۔ تو کہنے لگا کہ میں مذاق کر رہا ہوں، صرف اتنی بات ہوئی تھی، صرف یہی الفاظ تھے، اور یہ بات اس کو اتنی بری لگی کہ وہ اسی رات میری بیٹی کے کمرے میں آیا اور اس نے میری بیٹی کو زہر دے دیا۔ جب میں نے اپنی بیٹی کی میت دیکھی تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے اس کے ہونٹ نیلے ہیں، لیکن کیونکہ وہ دلہن تھی اور میک اپ میں تھی تو ٹھیک سے سمجھ نہیں آئی تھی۔ یہ وہی بات تھی جو میں نے نوٹ کی تھی۔ اسی نے اس کی میت کو باہر نکالا، پر شاید میں وقت پر پہنچ گئی۔ میں نے اس شخص کو بتا دیا کہ میرے پاس باقاعدہ ویڈیو ثبوت ہے اور اب تم نہیں بچو گے۔ اب وہ معافیا مانگنے لگا اور اس نے کہا کہ میں پری سے شادی کرنا چاہتا تھا، آپ نے انکار کر کے اچھا نہیں کیا۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا کہ ہم نے کون سا تمہیں دھکے دیے تھے؟ تمہیں گھر سے نکالا تھا، تمہیں یہ کہا تھا کہ تم ہماری بیٹی کے قابل نہیں ہو، ہم تم سے اس کی شادی نہیں کرنا چاہتے۔ صرف اتنا ہی تو کہا تھا کہ وہ تم سے عمر میں چھوٹی ہے اور تمہارے اندر زہر بھرا ہوا تھا کہ تم نے اس طرح سے کیا اور وہ سارا زہر ہماری بیٹی کے اندر اتار دیا۔ وہ بیچاری اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کا مطلب کہ شایان سچا تھا۔ جب وہ کمرے میں آیا تب تک تو سب کچھ ہو چکا تھا، اسے تو خود کچھ نہیں پتا تھا۔ تبھی تو وہ اتنے صدمے میں تھا کہ آتا ہی اس نے اس طرح کا منظر دیکھا۔ اس کی ویڈیو بھی بنی ہوئی تھی، اس کی سچائی بھی میرے سامنے آ گئی اور اس لڑکے زبیر کی حقیقت بھی۔ میں نے اس کے بعد شایان کو یہ ویڈیو دکھائی اور اس کو بھی سب کچھ بتا دیا۔ وہ بھی میرے ساتھ تھا۔ اب ہم لوگوں نے کیس کروا دیا۔ ہمارا کیس بہت پکا تھا۔ اسے کم سے کم ہی عمر قید کی سزا ہو سکتی تھی اور یا پھر پھانسی بھی ہو سکتی تھی۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ اسے زیادہ سے زیادہ سزا ملے۔ شایان نے میرا بہت ساتھ دیا اور بالآخر ہم نے پری کے قاتل کو اس کے کیفے کردار تک پہنچا دیا۔ لوگ ہمیں کہنے لگے کہ معاف کر دیں، تو ہم نے کہا کہ اس نے کیوں نہ معاف کیا ہمیں، یہ بھی تو ہمیں معاف کر سکتا تھا۔ جب اس نے معاف نہیں کیا تو ہم بھی معاف نہیں کریں گے۔ وہ بھی اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، لیکن اب ہم کیوں رحم کرتے؟ کیا اس نے ہماری بیٹی پہ رحم کیا؟ ہم لوگوں نے اپنا انصاف حاصل کر لیا، لیکن آخر میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ میری بیٹی کو کس بات کی سزا ملی۔ ایک انا پرست انسان نے اپنی انا کے پیچھے اس کی زندگی برباد کر دی، اسے اس دنیا سے روانہ کر دیا، اس شخص سے اس کی محبت چھین لی جس نے بڑی مشکل سے اپنی محبت حاصل کی تھی، اور وہ تھا شایان، جو ہماری بیٹی سے اس سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، اس کے ساتھ خوشی خوشی رہنا چاہتا تھا، اس کو رکھنا چاہتا تھا۔ اور اس نے کیا کیا؟ کیا کسی کی انا اتنی بڑی ہوتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ مرد میں بہت انا ہوتی ہے، کیا واقعی مردوں کی انا اتنی بڑی ہوتی ہے؟ جتنے بھی مرد یہ کہانی سن رہے ہیں وہ اس بات کا جواب ضرور دیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔